مکہ سن 619 عیسوی۔ مکہ میں اسلام کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دعوت کا اعلان کیے ہوئے 9 سال گزر چکے ہیں، اور آج رات یہاں مکہ میں بڑے بڑے سرداروں کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے کہ جس میں اس وقت 7ویں صدی عربیہ کا شاید سب سے اہم موضوع زیر گفتگو ہے۔ اس میٹنگ میں موجود ایک بہت سینئر سردار عمرو بن حشام کہتا ہے کہ ابو طالب بہت بیمار ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب ان کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں چل کر ان سے بات کرنا ہوگی کہ جاتے جاتے وہ ہمارے اور محمد کے درمیان اس جھگڑے کا فیصلہ کر کے جائیں تو بہتر رہے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ تو اس دنیا سے چلے جائیں لیکن اس کے بعد اگر ہم نے محمد کے ساتھ سختی سے کوئی بات کی تو کہیں عرب ہمیں یہ طعنہ نہ دیں کہ جب تک شیخ زندہ تھا یہ لوگ ڈر کے مارے محمد سے دور ہو کر بیٹھے رہے، لیکن جوں ہی آج وہ مرا تو ان لوگوں کے اندر کی دلیری اور مردانگی بھی بیدار ہو گئی ہے۔ عمرو بن حشام کی اس بات کو میٹنگ میں موجود تمام سرداروں نے تہہ دل سے پسند کیا، اور یوں 25 سرداروں کے گروپ نے میٹنگ ختم ہونے سے پہلے ایک حلف لیا کہ کل وہ سب مل کر ابو طالب کے پاس جائیں گے اور ان سے انصاف کا تقاضا کریں گے۔ مکہ سن 619 عیسوی، ابو طالب کے گھر پر۔ آج مکہ کے 25 بڑے بڑے سرداروں نے مل کر ابو طالب کے گھر آنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کے سامنے اپنا مقصد رکھ رہے ہیں کہ اے ابو طالب ہماری بات سنیں، آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے ہیں، لیکن اب ہم آپ کے بھتیجے سے بے حد تنگ آ چکے ہیں اور اب ہم آپ سے انصاف کا تقاضا کرنے آئے ہیں۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ وہ خود جس مرضی کی چاہے عبادت کرے لیکن ہمارے معبودوں کے لیے ایک لفظ بھی نہ بولے۔ ان لوگوں کی نہ ختم ہونے والی شکایات سن کر ابو طالب اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر محمد کو بلا کر لاؤ۔ غلام جا کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتا ہے، اور جب نبی دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو اچانک عمرو بن حشام ایک بات نوٹس کرتا ہے کہ پورے گھر میں سردار بھرے ہوئے ہیں لیکن ابو طالب کے قریب ہی بیٹھنے کی ایک جگہ ابھی بھی خالی ہے۔ تو اچانک اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد اس جگہ پر بیٹھ جائے اور چچا کے دل میں اپنے بھتیجے کی محبت جاگ جائے اور یوں کہیں وہ ہماری بات ہی سننے سے انکار نہ کر دے، لہٰذا فوراً عمرو بن حشام بھاگ کر اس خالی جگہ میں بیٹھ جاتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کمرے میں بیٹھنے کے لیے صرف دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہی مل پاتی ہے، اور یہ گفتگو ایک مرتبہ پھر سے شروع ہوتی ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، تم دیکھ رہے ہو کہ آج تمہاری قوم کے تمام بڑے بڑے سردار تمہارے گھر پر آئے ہیں اور تم سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تم ان کے معبودوں کی توہین اور برائی کرنے سے باز آ جاؤ، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ لوگ اتنی اجازت دینے کو بھی تیار ہیں کہ تم جس کی چاہے مرضی ہے عبادت کرو، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر محمد اپنے چچا کو کہتے ہیں کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس سے بھی بہتر ایک بات بتاؤں؟ اور تمام سرداروں نے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا کہ پتہ نہیں اب محمد کیا کہنے والے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی کہ اگر تم نے میری وہ بات مان لی کہ جو میں کہنے والا ہوں تو نہ صرف عرب بلکہ پورا عجم تمہارے سامنے جھک جائے گا۔ تو عمرو بن حشام تیزی کے ساتھ کھڑا ہوا اور بولا کہ محمد پہیلیاں مت بجھواؤ، صاف صاف کہو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اور تب آپ علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اور آپ کا اتنا کہنا تھا کہ 25 کے 25 سردار غصے میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ محمد تمہاری اسی ایک بات سے تو ہمیں اختلاف ہے، تم اپنے اسی مطالبے سے تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو، تم جو چاہو گے ہم کہنے کو تیار ہیں، تم ایک کلمے کا تقاضا کرتے ہو تو ہم 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، لیکن وہ یہ کلمہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر محمد نبی نے جواب دیا کہ تو پھر اس کلمے کے علاوہ تم میرے ہاتھ پر سورج اور چاند بھی لا کر رکھ دو تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کلمے کے سوا میں تم سے کبھی کچھ اور نہیں مانگ سکتا۔ اور یوں سرداروں سے بھرے ابو طالب کے اس گھر میں آوازوں کا ایک طوفان برپا ہو گیا کہ محمد تمہارا تو ارادہ ہی کچھ اور ہے، تم ہم سب کو چھوڑ کر صرف ایک اپنی بات منوانا چاہ رہے ہو، نہ ہم نے اپنے آپ میں یہ وتیرہ دیکھا ہے اور نہ ہی نصرانیوں میں یہ طریقہ دیکھا ہے
یہ تمہارا کیسا خدا ہے کہ جو کسی اور کو نظر ہی نہیں آتا؟ نہیں، بلکہ تم چاہتے ہی ہو کہ تم سب کو پیچھے کر کے اکیلے اس شہر پر سرداری کرو۔ اور یہ کہتے ہوئے 25 کے 25 سردار غصے میں بھرے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے ابو طالب کے گھر سے واپس چلے گئے۔ اور تب سورہ صاد کی 4تھی آیت نازل ہوئی کہ کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان میں انہی کے درمیان سے ایک ڈرانے والا شخص آ گیا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہے ہی جھوٹا اور جادوگر۔ لیکن کون ہے اللہ کے جس کے انکار پر یہ 25 کے 25 لوگ تلے ہوئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فرقان قریشی ہے، اور آج میں آپ کو اپنے ساتھ ایک بہت ہی خاص محفل میں لے کر جانے والا ہوں۔ میری ٹائم مشین میں بیٹھ کر ایک 5th ڈیمینشنل بینگ کی طرح وقت میں پیچھے سفر کرتے ہوئے آج ہم 8ویں صدی کے عربیہ میں جائیں گے، کیونکہ ابھی جو ہم نے وٹنس کیا وہ ایک بہت ہی انٹینس محفل تھی کہ جس کے بعد اسلام کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے سرداروں کے درمیان ایک شدید اور ایک طویل لڑائی کا آغاز ہو گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ پر لڑائی، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اوپر لڑائی۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسی محفل میں لے کر جانے والا ہوں کہ جہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ہمیں اس اللہ کا تعارف کروانے والے ہیں کہ جس کا ذکر لا الہ الا اللہ میں ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے والے لوگ تابعین کہلاتے ہیں، یعنی کہ ان عظیم لوگوں کے ڈائریکٹ سٹوڈنٹس کہ جنہیں صحابہ کرام کہتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ اللہ کے متعلق علم سیکھا تھا۔ اور آج تابعین کی جس محفل کو ہم اپنی ٹائم مشین میں بیٹھ کر اور وقت میں پیچھے جا کر اٹینڈ کرنے والے ہیں، آج اس محفل کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ۔ دسمبر 987 عیسوی، تابعین کی ایک مجلس، بغداد۔ آج بغداد کے اس گھر میں ایک بہت خوبصورت محفل ہو رہی ہے کہ جس میں اسلام کے بڑے بڑے نام موجود ہیں، بڑے بڑے شیوخ موجود ہیں۔ اور آج ہم اس محفل میں بیٹھ کر سیکھیں گے کہ کون ہے اللہ۔ ان شیوخ میں سے 2 لوگوں کے نام ہیں امام بہقی اور امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں شیوخ نے 2 مختلف صحابہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے۔ اور یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خیبر کے کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے عجیب انداز میں پوچھا کہ یا ابو القاسم، اللہ نے فرشتوں کو تو حجاب کے نور سے پیدا کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ آدم کو گوندھی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ ابلیس کو دہکتی ہوئی آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کی جھاگ سے پیدا کیا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن تم یہ بتاؤ ابو القاسم کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں یہ تو بتاؤ کہ وہ اللہ دیکھنے میں کیسا ہے، ہم بھی تو جانیں کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کے بازو کیسے ہیں، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، کیا وہ سونے سے بنا ہوا ہے ابو القاسم یا پھر سادہ پیتل سے؟ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد غصہ آیا، اور ابن منذر کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اللہ کی عزت کی خاطر آپ ان یہودیوں پر حملہ کر دیتے، لیکن آپ خاموش رہے کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر اترے کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے آپ کے ان کو دینے کے لیے جواب لے کر آیا ہوں۔ اور تب جبرائیل نے یہ آیات تلاوت کی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کسی سے وہ پیدا ہوا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ بس اکیلا ہے۔ امام بہقی اور امام ابو شیخ کے بعد امام ابن زریس رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اس سورہ میں توحید کے ساتھ کسی چیز کی آمیزش ہے ہی نہیں، نہ اس میں دنیا کا تذکرہ ہے اور نہ ہی اس میں آخرت کا، نہ اس میں جنت کا ذکر ہے اور نہ ہی اس میں جہنم کا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی بڑائی ہے۔ اس سورہ کی گونج اللہ کے عرش کے گرد گھومتی ہے، اور یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کا نام لے کر ذکر کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ اس شخص کی طرف اپنی نظر کرتا ہے، اور جب وہ اس پر اپنی نظر کرتا ہے تو کوئی عذاب اس شخص کو چھو کر بھی نہیں گزر سکتا۔ ایک مرتبہ پھر سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر
اپنے صحابی استاد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہوا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ انس آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ شام کی طرف گئے ہوئے تھے۔ تبوک کے مقام پر کہ ان لوگوں نے سورج کو اس طرح سے نکلتے ہوئے دیکھا کہ وہ بے حد چمکدار تھا۔ اس سے ایسی شعائیں نکل رہی تھی کہ جو انس کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس سے ایسی روشنی نکل رہی تھی کہ جو پہلے کبھی نظر ہی نہیں آئی تھی، انتہائی صاف اور شفاف چمکدار شعائیں۔ اور ابھی ہم یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل ایک مرتبہ پھر سے تشریف لائے اور دکھ دینے والی ایک خبر دی کہ یا رسول اللہ، مدینہ میں آپ کے ساتھی معاویہ ابن معاویہ مزنی وفات پا چکے ہیں۔ اور یہ سن کر آپ علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور آپ کے غم کو دیکھ کر جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو یہ بات خوشی دے گی کہ میں آپ کو ان کا جنازہ دکھا دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں۔ اور ابن زریس رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل نے زمین پر اپنا پر مارا تو کوئی پہاڑ ایسا نہیں تھا کہ جو اس وقت نیچے نہ ہو گیا ہو، اور کوئی گھاٹی ایسی نہیں تھی کہ جو اس وقت اوپر نہ ہو گئی ہو، حتیٰ کہ زمین مکمل طور پر ہموار ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو معاویہ ابن معاویہ کا جنازہ دکھائی دینے لگ گیا۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے 12 لاکھ فرشتوں کی 2 صفیں کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، اور پھر جبرائیل سے حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ یا جبرائیل، معاویہ ابن معاویہ نے ایسا کیا کیا تھا کہ ان کے جنازے میں اس قدر فرشتے آئے تھے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قل هو اللہ احد کہا کرتا تھا۔ تمام شیوخ ابن زریس اور انس بن مالک کی اس روایت پر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ اور پھر امام ابو یعلا اور ابن انباری اپنی اپنی مصاحف میں ایک بار پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی سریہ کے لیے ایک چھوٹی سی دستی کو بھیجا، یعنی کہ ایک ایسی پیٹرولنگ پارٹی کہ جو دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے بھیجی جا رہی ہو۔ اس پارٹی میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ اسے باقیوں کو نماز پڑھانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، لیکن وہ شخص ہر نماز میں صرف اور صرف قل هو اللہ احد پڑھایا کرتا تھا، یہاں تک کہ لوگ آپس میں اس کا مذاق اڑانے لگ گئے کہ شاید اسے سورہ اخلاص کے علاوہ کچھ اور آتا ہی نہیں ہے۔ جب یہ پارٹی اپنے مشن سے واپس آئی تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے اس بات کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ان صاحب نے تو ہمیں ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھائی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اس سورہ سے بڑی محبت محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے مسکرا کر جواب دیا کہ اس سورت کی محبت نے تمہیں اللہ کی جنت میں داخل کر دیا ہے۔ دھیرے دھیرے اس محفل میں تمام شیوخ اپنی اپنی روایات بیان کرتے ہیں، اور ہم خاموشی سے ان عظیم سکولرز کی محفل میں بیٹھے ان سے سیکھے چلے جا رہے ہیں۔ بہترین وقت ہے کہ ہم ٹائم مشین کے ڈیسک پر رکھا اپنا قلم سنبھال لیں، کیونکہ لگتا ہے کہ اب یہ ہمیں اللہ کی وحدانیت کے متعلق اور بھی باتیں بتانے والے ہیں۔ امام سعید بن منصور کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن منقدر سے سیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد میں دور کھڑا بہت خوش لحانی کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، بہت خوبصورت آواز کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تو جو چاہتا ہے وہ اللہ سے مانگ لے، کیونکہ اب وہ تجھے قل هو اللہ کے بدلے عطا کر دیا جائے گا۔ ابن زریس سبحان اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور امام سعید کی بات کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اساتذہ سے یہ بھی سیکھا ہے کہ قل هو اللہ احد پڑھنے والے کے لیے جنت میں 2 ایسے عظیم الشان گھر بنائے جائیں گے کہ جو جنت میں رہنے والے ہر شخص کو نظر آئیں گے۔ امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں کتاب لیے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے کہ جس شخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھ لیا، دھیرے دھیرے اللہ اسے اتنا مال عطا فرما دے گا کہ اس کے پڑوسیوں تک کو اس کے مال کی موجودگی محسوس ہونے لگ جائے گی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پڑوسیوں میں بانٹنا شروع کر دے گا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے استاد جابر ابن عبداللہ سے ملی روایت بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہر روز 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی تو قیامت کے دن اس کی قبر پر ایک فرشتہ کھڑا ہو کر
یہ پڑھے گا کہ اٹھ اللہ کی تعریف بیان کرنے والے اے شخص اٹھ، اور اٹھ کر جہاں سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ امام ترمذی بھی اس محفل میں موجود ہیں، اور وہ بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی روایت بیان کرتے ہیں کہ انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا قل هو اللہ احد کی صدائیں دے رہا ہے۔ ہم نے اسے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے دیکھا اور فرمایا کہ جنت اس شخص پر واجب ہو چکی ہے۔ میں نے حیرانی کے ساتھ آپ کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ کیا واقعی؟ تو آپ نے دوبارہ فرمایا کہ ہاں، جنت اس پر واجب ہو چکی ہے۔ تمام شیوخ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے ہمیں سکھانے کے لیے، ہمارے لیے اپنی اپنی روایات بیان کرنا جاری رکھتے ہیں۔ اس محفل میں امام ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ کی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے گھر سے دور جانا ہو اور وہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے تو جب تک وہ واپس نہیں آئے گا تب تک اس کے گھر کی نگہبانی اللہ خود کرے گا، اور جس نے اسے 30 مرتبہ پڑھ لیا اس دن پوری دنیا میں اس سے بہتر شخص اور کوئی نہیں ہونا سوائے اس کے کہ جس نے اسے 30 مرتبہ سے زیادہ دفعہ پڑھ لیا ہو، اور جو اسے 1000 مرتبہ پڑھ لے گا وہ تب تک نہیں مرے گا کہ جب تک جنت میں اسے اس کا اپنا گھر نہ دکھا دیا جائے۔ ان تمام شیوخ کی روایات کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر اپنی کتاب صحیح بخاری سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ تکلیف دینے والی باتوں کو سنتے ہوئے صبر کرنے میں اللہ سے زیادہ صابر اور کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم میں تنہا ہوں، میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ مجھے کسی اور نے پیدا کیا ہے، بلکہ مجھ جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ابن آدم کو اس کے حصے کی روزی دیتا ہے، دیے چلا جاتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ابو بکر احمد ابن علی اپنے استاد عیسیٰ ابن ابی فاطمہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ تمام حضرات سن لو، جس دن سور پھونک دیا جائے گا اس دن اللہ رب العزت اپنے پورے جاہ و جلال اور شان و شوکت کے ساتھ غضب میں ہوگا، یہاں تک کہ فرشتے خوف کے مارے زمین کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے لرزتے ہوئے قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد پڑھنے لگ جائیں گے، یہاں تک کہ رب ذوالجلال والاکرام کا غضب ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج تابعین کی یہ محفل توحید کی محفل تھی، اور آج ہم نے اس میں جو کچھ آبزرو کیا ہے، جو کچھ یہاں سے سیکھا ہے، وہ تمام قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ وحدانیت، اللہ کی وحدانیت۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے جیسا ہو۔ آج کی یہ محفل دلوں کو ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔ یہ وہ محفل تھی کہ جس کا پیغام دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے ساتھ آئے 25 سرداروں کو کہہ دیا تھا کہ تم لوگ چاہے میرے ہاتھ پر سورج اور چاند رکھ دو تب بھی میں یہ کہنا نہیں چھوڑوں گا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس اکیلے اللہ کے۔ آج کی اس محفل میں آنے نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم مزید اس محفل میں رک پائیں گے، کیونکہ اب اگر میں یہاں اس سے زیادہ رکا تو شاید میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ اس لیے آج وقت میں ہمارا یہ سفر صرف یہیں تک، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اپنی ٹائم مشین میں بیٹھ کر ایک نئی جگہ، ایک نئی تاریخ اور ایک نئے وقت میں جائیں گے۔ کہاں؟